खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे शेफ मेराज आपके सामने रोजाना एक रेसिपी तैयार करते हैं। न सिर्फ तरीका बताते हैं बल्कि बनाकर दिखाते हैं और इसके बाद इफ्तार के बाबरकत लम्हात में इफ्तार के बाद हम चेक करते हैं कि कैसा बना। इस जगह को कहते हैं जहां पे तैयार होती है इफ्तार मजेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन पुलाव या चना पुलाव? चना पुलाव है। चना पुलाव। चिकन बहुत हो गया भाई, चिकन बहुत हो गया, अब सब्जी खाएंगे। अब सब्जी खाएंगे चने खाएंगे और चने खाएंगे। चना पुलाव आज बनाएंगे और साथ साथ कोई ड्रिंक भी है। लबन अप ड्रिंक है ये, लस्सी बनाएंगे हम, सॉफ्ट ड्रिंक उसमें डालेंगे और तो वो ये नमकीन होती है। नमकीन होती है, बस वो हल्का सा उसका जो फ्लेवर आएगा सॉफ्ट ड्रिंक का वो होगा, उसमें सोडा होता है तो ये एक नया टेस्ट बनता है और इसमें नमक डलेगा, दही और दूध बस। और अरब ममालिक में ज्यादा इस्तेमाल होता है। लबन अप लबन अप लबन अप, बस फ्रिज खोलो लबन अप दे दो। वो उनके यहाँ तो फ्रिज भरे रहते हैं, भरे रहते हैं छोटे डब्बे तो जी लबन अप भी बनाएंगे और चना पुलाव बनाएंगे। स्टार्ट कीजिए कैसे? राइस हमने भिगो के रख दिए, चने का टिन हमने लिया हुआ है, वो हम अभी इसको निकाल लें, उसके बाद इसको शुरू करते हैं तो मैं बताता जाता हूँ। ठीक है जी। साजिद कादिर साहब कलाम पेश कीजिए। माइक ऑफ है। सबसे औला नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिनके तलवों का धोन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन दे तारे देने को मोह चाहिए, कौन दे तारे देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے لو سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجتبی جے کے اللہ اللہ دیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ شاہ صاحب یہ مشہور کلام بچے بچے کو یاد ہے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، جس کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی وہ عاشق رسول ہے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی اردو میں سے بول لیتا ہے، ایسا کیا کمال ہے؟ دیکھیے اس نعت شریف کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائل اور فضائل ہیں اس کو اس میں جمع، کافی فضائل کو اس میں جمع فرمایا، اور اس کا مطلع ہی دیکھیے جو ذکر فرمایا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں دو صفتیں ذکر فرمائی ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ۔ اولا کا ایک معنی یہ ہے جو قرآن کی آیت سے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا بمعنی مقرب کے بھی آتا ہے، یعنی ہمارے ایمان اور ہماری جان سے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور اعلیٰ، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند اور بالا مقام جن کو عطا فرمایا وہ نبی کریم علیہ السلام، تو فرمایا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جماعت انبیاء میں اور سارے انسانوں میں سید الانس والجن جو مقام عطا فرمایا کہ سرکار علیہ السلام کا رتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو یہ عقیدہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس ضروری عقیدے کو سمجھانے کے لیے بڑے سادے انداز میں اس ردیف کے اندر آپ نے اس مسئلے کو گویا کہ ذکر کر دیا، اور اس کو سننے کے ساتھ، اس کو گنگنانے کے ساتھ ہی بندے کے دل میں حضور علیہ السلام کا عشق، محبت اور ان تمام قرآنی آیات اور اللہ رب العالمین نے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات عطا فرمائے اس کا اعتراف بھی ہو جاتا ہے اور اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی اللہ کی خلق میں سب سے پسندیدہ جو جماعت ہے وہ اولیاء کی متقین نے، اور متقین میں جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ انبیاء کا ہے، اور نبیوں میں جو اونچا درجہ ہے وہ رسولوں کا ہے، اور رسولوں میں اللہ نے جو سب سے اونچا رسول اور عطا فرمایا وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ تو یہ کئی قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ، اس سے ایک آیات کا اقرار بھی ہو گیا، تصدیق بھی ہو گئی اس عقیدے کی، اور سرکار کے مقام کو سن کر حضور علیہ السلام کی محبت جو ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے، اس کا بھی اظہار اور اس کی بھی مشق ہو گئی۔ کیا بات ہے! تو اس کلام میں احادیث بھی ہیں، قرآنی آیات کا ترجمہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنائیت ہے، ہمارا نبی، اپنا سمجھتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ہمارا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! کہاں پہنچا؟ پیاز ہم نے ڈال دی ہے، آئل تھوڑا سا لے کے، اور اس میں پیاز چاپ کر کے ڈالیے۔ واہ واہ واہ! اچھا، پیاز کو اچھی طرح سے لال کرنا ہے کیونکہ اس میں جو کلر آئے گا وہ اسی پیاز کا آئے گا، جو چاول پہ کلر آئے گا، چاول پہ جو کلر آئے گا، اور اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ پیاز کسی ایک طرف سے جل نہ جائے، یعنی پیاز کا کلر، چنے کا کلر اور چاول کا کلر ایک ہی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دیکھیں میں نے چاپ کر کے کی ہے، اور تھوڑی سی ہم اس میں سے نکال کے رکھ لیں گے، لال ہونے کے بعد وہ ہم بعد میں گارنش میں اوپر سے ڈالیں گے۔ بہت خوب۔ اس کے بعد اس میں یہ ہو جائے گی تو میں بتاتے چلتا ہوں، چنے ڈال دیں گے، شملہ مرچ اور ہری مرچیں، اور ساتھ ہی ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے، دکنی مرچ، وائٹ پیپر اور چکن اسٹاک پاؤڈر، نمک ڈالیں گے، بس۔ اس میں جو اسپائس ہے وہ گرین چلی کا آئے گا، ریڈ چلی کا نہیں آئے گا۔ اس میں اس کا کمال یہ کہ اس کو پکانا کتنا ہے، بس رائس نہیں کتنا پکانا ہے یہ کمال ہے، زیادہ پکایا تو گئے، کم پکایا تو بھی گئے۔ پیاز جو ہے جل جائے گی اگر زیادہ پکایا۔ بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔
सुभान अल्लाह। एक बार फिर आपकी आमदीद न्यूज़ वन से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ, और बन रहा है चना पुलाव। खुशबू जबरदस्त आ रही है, दिखाइए। ये देखो, इसको हमने भूना पहले, जैसे प्याज जब हो गई तो उसमें हमने चने, शिमला मिर्च और हरी मिर्च दिखा दिया जी, और मसाले डाल के भून लिया। थोड़ा सा दिखा दिया, इसका कलर है ये। और उसके बाद इसको भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और सारी चीजें डाल के भून लिया। जब भून गया तो इसमें राइस डाल दिए, पानी डाल दिया। पानी जो है अंदाजे से जितना राइस हो उतना ही पानी रखना है, तो ये इसी में बन जाएंगे, स्टीम हो जाएंगे। अब ये पानी जब इसका खुश्क हो जाएगा तो इसको हमने 15 मिनट स्टीम कर लेना है, ये तैयार हो जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा शाह साहब, दूर अंदेशी जी, उसका भी कनेक्शन है हिकमत और तदब्बुर। बिल्कुल ऐसे, यानी लीडर जब फैसला करता है तो करीब के लोग जो जानते हैं उसे, उसके साथ 30-40 साल से, वो भी कभी कभी जो है वो हिल जाते हैं कि ये हजरत ने कैसा फैसला कर लिया, ये लीडर साहब ने कैसा फैसला कर लिया। लेकिन उसकी निगाह देख रही होती है, वो कहते हैं सब्र करो, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। हिकमत तदब्बुर, आसपास के हालात के हिसाब से वो एक फैसला करता है, जिसके असरात चंद दिन, चंद हफ्तों या चंद महीनों बाद आते तो सारे कहते हैं क्या फैसला किया। और उस वक्त वो प्रेशर ना ले अपने रुफका का, और उसी दूर अंदेशी जो जिसको वो देख रहा है, कैलकुलेशन उसने की हुई है, उसके मुताबिक वो फैसला करे, तो इसी को बड़ा लीडर कहते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में सुलह हुदैबिया एक मिसाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या कहेंगे दूर अंदेशी और हिकमत और तदब्बुर? बिल्कुल, देखिए सुलह हुदैबिया की जो आपने मिसाल दी है, ये इस तमाम चीजों को पूरा कर लेती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस मुआहदे को तय कर लिया था कि 10 साल हम इनके साथ जंग नहीं करेंगे और ना ये हमारे साथ जंग करेंगे, और इस वक्त हम खाना काबा में जाने की बजाय हम इसी जगह पर हुदैबिया के मकाम से यहीं पर अहराम खोलकर हम चले जाएंगे, और इस साल का उम्रा हम छोड़ देंगे, और वापसी में हम जो है कि वो आइंदा साल उम्रे की कज़ा के लिए आएंगे। सैयदना फारूक आजम जैसी शख्सियत ने सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह, क्या हम डर रहे हैं, और इन्होंने हमको मक्का में दाखिल भी नहीं होने दिया, और हम कोई लड़ने तो नहीं आए, हम तो हालत अहराम के अंदर आए हैं। सही। और अहराम में जब हम आए हैं तो अहराम में जो आया वो अमन से आया, ना उस हमारे पास कोई असला है, ना क़िताल की कोई सूरत है, तो ये हमारे साथ हमें क्यों बाहर निकाल रहे हैं? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पर बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। सबसे पहली बात जो सबसे बड़ी फतह मुसलमानों की हुई वो ये हुई कि अब तक मक्का के मुशरिकीन और रियासतों को इस बात पर वरगला कर उनको गुमराह कर रहे थे कि मुसलमान हमारे खत्ते से निकलकर जाकर यसरब के अंदर बैठे हुए हैं, यानी मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं, और इनको किसी तरीके से यानी सियासी तरीके से वो पकड़कर दोबारा मक्के में लाना चाहते थे ताकि वहां से दीन इस्लाम ज्यादा ना फैले। और इन्होंने ये कहा कि ये हमारे इलाके से निकले हुए लोग हैं, दहशतगर्द हैं, ये हैं वो है, जो इल्जामात उन्होंने झूठे लगाकर उस वक्त के लोगों की तवज्जो हासिल करनी चाहिए और हमदर्दी हासिल करनी चाहिए। लेकिन हुदैबिया में जो एग्रीमेंट तय हो गया ना, तो उस पर दस्तखत करके इन्होंने मदीना को एक स्टेट और मुल्क मान लिया, तस्लीम और यही मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी थी, और इसी को दूर अंदेशी कहते हैं। इसी को दूर अंदेशी कहते हैं। और उसमें यह था कि जब यह चीज सामने आ गई कि जो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करेगा उसको आप रोकेंगे नहीं। हाँ, यह जरूर है कि मक्का को फर्द अगर वो मदीना मुनव्वरा आ गया तो हम इस बात के पाबंद है कि हम लौटा दें। इस पर भी हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब हमारा कोई बंदा चला जाए तो वो नहीं लौटाएंगे, और जो है कि उनका कोई बंदा हमारे पास आ जाए तो ये लौटा देंगे। इसलिए कि हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था और ये बात सामने मौजूद थी कि जिस अंदाज में इस्लाम की मोहब्बत और अकीदत लोगों के दिलों में आ रही है और ये खूबसूरत चेहरा इस्लाम के लोगों के सामने वाज़े हो रहा है, तो मक्का के इस अंधेरों के अंदर खुद इस्लाम की रोशनी जागेगी और खुद ये शिक उनके लिए वबाल जान बनेगी। और यही हुआ, और बाद में उन्होंने खुद हाथ जोड़कर कहा कि हम इस शिक से दस्तबरदार होते हैं और आप हमें माफ करें। एक तो मदीना मुनव्वरा जो बसूरत स्टेट के एक कबूल कर लेना, ये इस्लाम की और सरकार अलैहिस्सलाम की हिकमत और बालिग नजरी और सरकार के दूर अंदेशी का कमाल सबूत था, और सरकार के तदब्बुर का कमाल सबूत था कि जिसकी वजह से फतह मक्का हुआ और आगे की रियासतों को मुसलमानों ने फतह किया। और मदीना जो खतरा मदीने को सबसे ज्यादा जो था वो मक्का मुकर्रमा के से आने वाले मुशरिकीन की तरफ से था। वहां से जब मुसलमानों को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल गया कि पीछे से कोई हमला नहीं करेगा, तो मुसलमानों को आगे फैलाव का बड़ा आसानी के साथ मौका हुआ और मुसलमान उस तरफ बढ़ गए। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये चीजें, ये डिसीजंस साबित करते हैं कि लीडर को कैसा होना चाहिए। बात तो हम करते हैं, आजकल भी बात होती है इस पर कि काश ऐसी रियासत बन जाए, काश ऐसे फैसले कर पाए, लेकिन इसका करना या इसको करने के लिए पहले आपके पास वो अक्ल खिरत, तदब्बुर और हिकमत होनी चाहिए। अच्छा जी, ये भी बताएं शाह साहब, अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं खानदानी मामलात पर। जी हमारे मोहल्ले के मामलात,
ہماری فیملیز کے معاملات، اس میں بھی حکمت و تدبر کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. بچوں کی پرورش، اخراجات، شادی بیاہ اور رشتوں کا کرنا، اور بعض اوقات گھروں کا ٹرانسفر، منتقلی اور فیملیز کا الگ الگ ہو جانا، وراثت کی تقسیم، سب جگہ تدبر اور حکمت سربراہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اس پہ ذرا گفتگو. سب سے بڑی بات ہے کہ جو سربراہ ہے نا، اس کے اندر تحمل ہونا لازم ہے، یعنی برداشت ہونا لازم ہے. وہ اپنی عزت اور اپنی ذلت کو ایک طرف رکھے. صحیح. اگر وہ معاشرے کا ترجمان ہے، وہ خاندان کا ترجمان ہے، تو وہ اپنی عزت اور اپنی ذلت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی بھلائی کی طرف وہ کوشش کرے. بظاہر اس کے رشتہ دار یا عزیز و اقارب اس کے عزت پر بھی حملہ آور ہوں گے، اور اگر وہ جذباتی ہو کر معاملہ چھوڑ کر چلا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ جناب پائلٹ نے کہا کہ میں اب تو جہاز چلاتا ہی نہیں ہوں اس لیے کہ تم زیادہ شور کر رہے ہو، تو آپ بتائیے اس جہاز کا کیا ہوگا، اس سواری کا کیا ہوگا. تو کتنا تدبر کے ساتھ اس نے اس مرحلے کو طے کرنا ہوتا ہے کہ جب مرحلہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا اور تم نے میرے معاملے میں یہ معاملات کیے. تو لہذا تحمل ہونا ضروری ہے، برداشت کا ہونا ضروری ہے، درگزری کا ہونا ضروری ہے، صبر کا ہونا ضروری ہے. اپنے ذہن کے اور جو لوگ ہیں ان سے مشاورت ان کی جو ہے کہ وہ ضروری ہے. جو فیصلہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ مارکیٹ کے حوالے سے، دور کے حوالے سے اس کے نقصانات سامنے کیا ہو سکتے ہیں، اگر نقصانات بھی ہے اور بینیفٹ فائدے بھی زیادہ ہیں، تو فائدے اگر زیادہ اور نقصان کم ہے تو کیا ہم فائدے کی طرف جائیں یا چھوٹے سے نقصان کو دیکھ کر ہم گویا کہ رک جائیں. کبھی یوں ہوتا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس فائدے کی وجہ سے آپ کی مکمل ساخت بچ سکتی ہے، اس نقصان کے باوجود آپ دوبارہ گویا کہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سربراہ کے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت، ناموس، بچوں کی عزت، ان کے معاملات، ان کے مستقبل اور موجودہ حالات کے اندر، قسم پرسی کے اندر کس طرح وہ اس میں سروائیو کرے گا. جس سے سرکار علیہ السلام نے 13 سال دیکھیے مکہ مکرمہ کے اندر آپ موجود رہے. سرکار کے پاس اتنے لوگ تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ کفار کے ساتھ نبردازمہ ہو سکتے تھے. وہ ہاتھوں سے تلواروں سے لڑنے کے لیے تیار تھے. اگر ان کے پاس تلواریں تھیں تو اتنے وفادار صحابہ حضور کے پاس تھے، حضرت علی کی شکل میں، حضرت ابو بکر کی شکل میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شکل میں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شکل میں، تو یہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی شکل میں، کہ یہ ہاتھوں سے بھی لڑ سکتے تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملات کو بڑے تحمل کے ساتھ گزارا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں خلفشاری ہو جائے اور وہ یہیں پر گویا کہ سارے بندے نپٹ جائیں اور ہمیں یہاں پر اٹھنے کا موقع نہ ملے. سرکار یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر جتنا خاموشی کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچے، اس کے بعد اگر ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو ان سب کو باہر لے جا کر گویا کہ ایک نئی بستی آباد کر کے، ایک نیا ممبر و واس سجا کر لوگوں کی نصیحت کے لیے اور ان کے ذریعے اور کام لے کر ان کو بچا کر یہاں سے نکال کر مختلف ممالک کی طرف لے جا کر اس کام کو گویا کہ ڈیولپ کیا جائے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے 13 سال مکہ کے اندر انتہائی برداشت کے ساتھ کام کیا. سرکار چاہتے تھے تو ان سے لڑائی ہو سکتی تھی، لیکن حضور نے بچایا اس لیے ہے کہ جو اور لوگ اندر آ سکتے ہیں تو لڑائی کے بجائے حکمت اور واز کے ذریعے، محبت اور شفقت کے ذریعے، ظلم بظاہر برداشت کرتے ہوئے جتنے لوگوں کے لیے دروازہ مزید کشادہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں ان کے لیے راستہ بنے. اور یہی حال ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے اندر سرکار کا یہی صبر، تحمل اور پھر وہ غلبہ جو سامنے نظر آیا، پھر سرکار نے حکمت کے تحت ان کو معاف کر دیا. اور معاف کرنا ایسا تھا کہ علاقہ تو فتح ہوا لیکن ان کے حکمت کی وجہ سے ان کے دل بھی فتح ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈرنک بھی تیار ہونے جا رہی ہے جی. ڈرنک اس کو ہم بلینڈ کریں گے. کیا کیا ڈالا ہے ذرا بتائیے دوبارہ. اس میں ہم نے ڈالا ہے دہی، دودھ اور سافٹ ڈرنک ڈالی ہے وائٹ والی. اچھا. اور نمک. 4 چیزیں. اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں یا پہلے فریج میں رکھ لیں. چیزیں برف نہیں ڈالنی. لبن اب ہو گیا ہے. لبن اب بن جائے. اس کا ریکیپ کر دیں. اس کا میں ریکیپ کر دیتا ہوں. یہ اسٹیم پہ رکھے ہوئے اس لیے میں کھولوں گا نہیں، تو اسٹیم نکل جائے گی. ٹھیک ہے. آئل لے لیں، اس میں پیاز کو لال کر لیں اور پیاز تھوڑی سی نکال کے رکھ لیں جیسے یہ دیکھیں ہم نے رکھی ہوئی ہے. لال کرنے کے بعد اس کے بعد چنے، بوائل ہوئے ہوئے چنے ہو پہلے سے یا ٹین والے، وہ اور شملہ مرچ اور ہری مرچ اس میں ڈال کے ساتھ میں ادرک لہسن کا پیسٹ، وائٹ پیپر اور چکن اسٹاک پاؤڈر اور نمک. 4 چیزیں ڈال کے اس کو بھونیں. جب ادرک لہسن کی خوشبو آنے لگے تو اس کے بعد اس میں بھیگے ہوئے آدھا گھنٹے پہلے جو بھیگے ہیں وہ رائس ڈال دیں. رائس ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں پانی ڈال دیں، لیول کر دیں اور اس کو اسٹیم پہ رکھ دیں. کیا بات. 4 چیزیں اس میں. بالکل 4 چیزیں اس میں. 4 یار کی برکت. آج تو 4 یار پہ کلام. سبحان سونے نبی دے
یار بڑے سونے نے سونے نبی دے یار بڑے سونے نے پر سارے صحابہ وچوں اے چار بڑے سونے نے چار بڑے سونے میں تے نارا 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 میں تے نارا غق چار یار لاواں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا آقا دے بستر تے حیدر سوا کے آقا دے بستر تے حیدر سوا کے اپنے حبیب نو جگ تو چھپا کے اپنے حبیب نو جگ تو چھپا کے صدیق اکبر تیری جھولی میں سلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میرے نبی نے تے منگیا عمر ہے عزت اسلام دی دعا دا اثر ہے عزت اسلام دی دعا دا اثر میں تے گلی گلی نعرہ اے بولاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا دو کا ذکر ہو گیا دو کا ذکر پاک باقی ہے ہاں عثمان و حیدر نبی دین پیارے ایک ذوالنورین دوجا حیدر قرار ایک ذوالنورین دوجا حیدر قرار میں تے جندڑی اینا تو وار جاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا آگا میں تے رتبے چار یارہ دے سناواں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے چار ہو گیا یہ بھی چار ہو گیا تو چار بھی ہو گیا کیا کہیں گے شاہ صاحب چار یار کے بارے میں ذرا کوئی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور یہ خلافت جو ہے منہاج النبوہ ہوگی یعنی قرآن کریم کے جو احکامات ہیں جو اللہ نے احکام نازل فرمائے وہ 30 سال کے اندر مکمل طور پر زمین پر نافذ ہو جائیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ کے 6 مہینے یہ وہ ہیں جو 30 سال کو مکمل کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت یہ ایمان کے لوازمات میں سے اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کی شان سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم یہ تیرے دامن میں آ کر ایسے ظاہر اور باطن سے پاک ہو چکے ہیں کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کہ تیری صحبت نے اور تیرے قرآن نے اور تیری تلاوت نے اور میرے کرم نے ان پر ایسی بارش کر دی ہے کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اب ان کا دل جو ہے وہ کفر کو پسند نہیں کرتا والفسوق گناہ کو پسند نہیں کرتا والعصیان اور ہر قسم کے گناہ اور بغاوت سے ان کا دل دور ہے اولئک هم الراشدون یہ جتنے بھی ہیں یہ میرے بندوں کے مرشد ہیں اور ان کو راستہ دکھانے والے ہیں سرکار نے فرمایا صحابی النجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ کوئی کسی ایک کے پیچھے بھی چل پڑا تو وہ ہدایت کے راستے کو پا لے گا جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میری امت میرے صحابہ کے بارے میں زبان کو تحمل سے چلائے اور کیونکہ وہ میرے ہیں کیونکہ جس طرح حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کی دعوے کی دلیل ہے اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور کی رسالت کی دلیل ہیں سرکار نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا دراصل وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اس لیے تو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے اور فرمایا جو میرے صحابہ پر نقطہ چینی کرے گا ان کے خلاف زبان چلائے گا ان کے لیے بغض رکھے گا تو دراصل وہ میرے لیے بغض رکھتا تھا اس لیے میرے صحابہ پر بغض رکھتا ہے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تمسن النار من رآنی جس آنکھ نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا ہے اس آنکھ کو اور اس بدن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی وَرَآ مَنْ رَآنِي اور جس نے میرے اس صحابی کو دیکھ لیا جس صحابی نے مجھے دیکھا تھا اللہ رب العالمین اس تابعی کو بھی صحابی کو دیکھنے والے پر بھی اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے جن کو خدا کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کی زندگی میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جتنے نبی کے صحابی ہیں ہم نے سب سے مغفرت کا بخشش کا اور نجات کا وعدہ کر لیا کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ
کمال ہو گیا جی. چلیں جی, یہ تیار ہو گیا چنا پلاؤ. اچھا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, 4 یار کے فاتحہ کے لنگر بھی تیار. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, ضرور آج کر لیں گے فاتحہ اس پر. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت آسان, ہر کوئی بنا سکتا ہے. بالکل بہت ایزی ہے. اتنا میں نے 4 کہہ دیا کہ یاد رہ جانا چاہیے کہ 4 چیزیں. 4 چیزیں اس میں. ماشاءاللہ, بالکل ماشاءاللہ. اچھا اس کو اسٹیم کیوں دیا جاتا ہے؟ ویسے پکا لیتے آپ جیسے باقی چیزیں پکاتے ہیں, کم چیزوں کو اسٹیم دیا جاتا ہے, اس کو کیوں دیا گیا؟ نہیں, رائس ہے نا, رائس کو تو اسٹیم ہی دینا پڑے. اسٹیم دینا پڑے, کیونکہ اگر ہم بوائل کر کے رائس اس میں ڈالتے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا. ابھی یہ کہ جو اس کا مسالہ تھا, جو اس کی فلیور تھا, چکن تھا, یہ شملہ مرچ تھا اور جو ہری مرچ تھی, اس کا فلیور پانی میں آ گیا اور وہی پانی اس میں رائس میں جذب ہو گیا. واہ واہ, تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا, فلیور, اور چکن اسٹاک پاؤڈر تھا تو یہ فلیور اس کا آ گیا, اس لیے اس کو اسٹیم کیا. اور اس کی خوشبو بھی آ گئی. خوشبو بھی کلر آپ دیکھیں جیسے کہا تھا ہمارے شیف معراج نے کہ وائٹ چاول تھے, براؤن کلر اس کا. یہ میرے خیال میں وہ پیاز کی وجہ سے, پیاز کی وجہ سے. اور کچھ بھی ہم نے اس میں کلر فوڈ اور کلر اس کے ساتھ ہوگی لبن اپ. لبن اپ ہم بنا رہے ہیں, اور یاد آ جائے گا مکہ و مدینہ شریف. بالکل اس کے ساتھ ہم افطار کے وقت لبن اپ, سحری کے وقت لبن اپ. ماشاءاللہ 42 ڈگری 45 ڈگری کی گرمی بھی ہونا, پھر بھی سبز گنبد کو دیکھیں تو سب ٹھنڈا ٹھنڈا ہے نا. سبحان اللہ, بالکل. اور اتنی گرمی میں بھی لوگ طواف اس طرح کر رہے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا. بالکل کیا بات ہے. وہ دن دوبارہ آ جائیں شاہ صاحب, دعا فرما دیں. آج دعا فرما دیں, پہلے آخر میں بھی کریں گے. اللہم صلی علی محمد اس بات کی دعا فرما دیں. یا الہ العالمین, اس وبا سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما. حرمین شریفین طیبین کی مولا کریم ان بہاروں کو دوبارہ اپنے فضل سے بحال فرما. مولا کریم پھر تیرے حرم پاک کے اندر معتمرین کا اور حجاج کا ازدحام ہو جائے, تیرے کعبۃ تیرے گھر کے طواف کرنے والوں کا ہجوم ہو جائے. مولا کریم وہ راحتیں وہ بہاریں مولا کریم ہمارے لیے منظور فرما. تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار معلیٰ پر حاضری کا شرف ہو جائے. گنبد خضرا کے سائے میں افطار نصیب ہو جائے. یا الہ العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مواجہ شریف کا دیدار نصیب ہو جائے. مدینہ منورہ کی وہ مقدس اور پاکیزہ ہوائیں اور بہاریں نصیب ہو جائیں. ہم رہیں نہ رہیں مولا کریم قیامت تک ہمارے بچوں کو تیرے حبیب کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیم کی پابندی نصیب ہو جائے اور محبت نصیب ہو جائے. اور اس شہر پاک میں مولا کریم ہمیں آخری ٹھکانہ نصیب ہو جائے جو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موت فی بلد حبیبک. یا اللہ ہمیں تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور ہمارا مدفن تیرے محبوب کے شہر کے اندر فرما. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے طفیل تمام عالم اسلام پر, بالخصوص مملکت خداداد پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور بھی دعا ہوگی, وہ افطار کے قریب ہوگی.